دھوتی اور بنیان والا اقبال، یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ کم از کم علامہ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان تو نہیں۔ تحریک پاکستان کی اصل طاقت کوئی جرنیل یا جاگیردار نہیں بلکہ عام مسلمان تھے۔ لیفٹ اور رائٹ دونوں سوچوں کے لوگ تحریک پاکستان میں ساتھ ساتھ تھے۔ پاکستان بن گیا تو لیفٹ اور رائٹ نے نہ صرف ایک دوسرے سے بلکہ آپس میں بھی لڑنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ فیض احمد فیض نے ڈاکٹر ایوب مرزا کو انجمن ترقی پسند مصنفین سے اپنے علیحدہ ہونے کی کہانی سنائی۔ یہ پوری کہانی ہم کے ٹھہرے اجنبی کے نام سے مقتدرہ قومی زبان کی شائع کردہ کتاب فیض احمد فیض میں موجود ہے۔ فیض کے بقول 1949 میں احمد ندیم کاظمی انجمن کے سیکرٹری تھے۔ حکم ہوا کہ علامہ اقبال کو تباہ اور عظمت چغتائی سعادت حسن منٹو اور نون میم راشد کو ختم کر دیا جائے۔ فیض صاحب نے اس حکم کو بک بک قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ایک دن کاظمی صاحب نے انجمن کے اجلاس میں علامہ اقبال کے خلاف ایک مقالہ پڑھا۔ فیض نے اس مقالے کو انتہا پسندی قرار دیا اور انجمن کو اقبال دشمنی سے منع کیا۔ ان کی نہ مانی گئی تو وہ انجمن سے علیحدہ ہو گئے۔ ڈاکٹر سید تقی عابدی کی مرتب کردہ کتاب فیض شناسی میں فیض صاحب کے 22 انٹرویو شامل ہیں۔ ایک انٹرویو میں فیض نے علامہ اقبال کو اس دور کا آخری مفکر قرار دیا ہے۔ آغا ناصر اپنی کتاب ہم جیتے جی مصروف رہے میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں پتا چلا کہ فیض احمد فیض صاحب علامہ اقبال کے فارسی کلام کے مجموعے پیغام مشرق کی کچھ منتخب غزلوں کا اردو ترجمہ کر رہے تھے۔ آغا ناصر اور احمد فراز راولپنڈی کلب میں فیض صاحب کو ملے اور کہا کہ آپ تو خود اقبال کے ہم پلہ شاعر ہیں، آپ کو اقبال کے فارسی کلام کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ آغا ناصر لکھتے ہیں کہ پہلے تو فیض صاحب ہماری رائے کو ہنسی مذاق میں ٹالتے رہے، پھر ہم باز نہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ فضول باتیں کر رہے ہیں، اقبال کی اصل شاعری فارسی میں ہے اور یوں بھی پیغام مشرق تو ہمارے مطلب کی شاعری ہے۔ فیض صاحب نے اقبال کے فارسی کلام کا ترجمہ مکمل کر کے سب سے پہلے آغا ناصر کو سنایا۔ فیض کے ترجمے کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو خورشید ہے اور میں سیارہ تیرا، مجھے روشن کرے ستارہ تیرا، میں تجھ سے دور رہ کر نامکمل، کہ تو قرآن ہے میں سپارہ تیرا۔ فیض نے ترقی پسند کے نام پر اقبال کی مزاحمت سے انکار کیا اور پھر وہ وقت آیا کہ جب احمد ندیم کاظمی بھی اقبال کی عظمت کے اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 1985 میں انہوں نے پروفیسر فتح محمد ملک کی کتاب اقبال کا فکری نظام اور پاکستان کا تصور کے دیباچے میں لکھا کہ علامہ اقبال سلطانی، جمہور اور آزاد ضمیر کے علمبردار تھے، کہ یہ دراصل اسلامی تصورات ہیں اور انہی کی بازیافت اقبال کا منشور حیات ہے، کیونکہ اقبال ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کے خلاف تھے۔ علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ ان کی عظمت پر فیض احمد فیض جیسا لیفٹسٹ اور مولانا مودودی جیسے رائٹسٹ بھی اتفاق کرتے ہیں۔ مولانا مودودی نے 1941 میں جماعت اسلامی بنائی تھی اور علامہ اقبال 1938 میں فوت ہو گئے تھے۔ مولانا نے 1938 میں علامہ اقبال پر ایک بہت خوبصورت مضمون لکھا جس میں بتایا کہ ایک مرتبہ حکومت ہند نے علامہ اقبال کو جنوبی افریقہ میں اپنا سفیر بنانے کی پیشکش کی، لیکن شرط یہ تھی کہ انہیں سرکاری تقریبات میں لیڈی اقبال کے ساتھ شریک ہونا ہوگا۔ اقبال نے خود لارڈ ولنگٹن سے کہا کہ مجھے یہ عہد قبول نہیں۔ یہ مضمون منیر احمد منیر کی کتاب مولانا ابو علا علی مودودی میں موجود ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر سید ظفر الحسن کے نام مولانا مودودی کا یہ خط شامل ہے جس میں انہوں نے علامہ اقبال کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے۔ مولانا مودودی اقبال کو ایک بڑا شاعر اور اچھا مسلمان تو سمجھتے تھے، لیکن 1937 میں اقبال پنجاب مسلم لیگ کے صدر تھے۔ مولانا مودودی نے سیاست پر اقبال سے گفتگو کی لیکن وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ پاکستان میں علامہ اقبال کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ انہیں صرف ایک شاعر کے طور پر پیش کیا گیا جس نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے آخری 2 برسوں میں قائد اعظم کی فرمائش پر پنجاب میں مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے جو محنت کی، اس سے صرف نئی نسل نہیں بلکہ وہ سینئر سیاستدان بھی بے خبر ہیں جو آج بھی مسلم لیگ کے مختلف دھڑوکلے قائد کہلاتے ہیں۔ جرنیلوں اور جاگیرداروں کی ملی بھگت سے آج پاکستان میں جو جمہوریت مسلط ہے، اس میں قائد اعظم کے پائے کا کوئی قانون دان یا اقبال جیسا کوئی شاعر مسلم لیگ کے عہدیدار بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عاشق حسین بٹالوی نے 1959 میں لندن میں بیٹھ کر اقبال کے آخری 2 سال کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں بتایا کہ جداگانہ طرز انتخاب پر 2 سال کے مختصر عرصے تک اختلافات کا شکار رہنے کے بعد اقبال اور قائد اعظم ایک دوسرے کے قریب کیسے آئے۔ دسمبر 1930 میں خطبہ الہ آباد پیش کرنے کے کچھ عرصے کے بعد علامہ اقبال 1931 میں لندن آئے تو ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں قائد اعظم نے علامہ اقبال کی ستائش میں ایک وسیع تقریر کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قائد اعظم چند سال کے لیے لندن میں مقیم تھے۔ 1932 میں علامہ اقبال پھر لندن گئے اور اس مرتبہ بھی قائد اعظم سے ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی۔
جب قائد اعظم واپس ہندوستان تشریف لے آئے تو اپریل 1936 میں لاہور آئے۔ قائد اعظم لاہور میں علامہ اقبال کو ملنے پہنچے تو شاعر مشرق نے دھوتی اور بنیان پہن رکھی تھی۔ خوش پوشاک قائد اعظم نے دھوتی اور بنیان میں ملبوس اقبال سے کہا کہ مسلم لیگ کو آپ کی مدد چاہیے۔ اقبال بیمار بھی تھے اور تنگ دستی کا شکار تھے کیونکہ بیماری کے باعث وکالت چھوٹ گئی تھی۔ اقبال نے قائد اعظم سے کہا کہ میں کروڑ پتی سیٹ تو نہیں لیکن عوام کو مسلم لیگ کے قریب لا سکتا ہوں۔ یہ سن کر قائد اعظم نے کہا کہ مجھے صرف عوام کی مدد درکار ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کو مسلم لیگ کی پارلیمنٹری بورڈ میں شامل کیا گیا۔ 12 مئی 1936 کو پنجاب مسلم لیگ کی تنظیم نو کی گئی جس میں علامہ اقبال صدر، غلام رسول خان سیکرٹری اور عاشق حسین بٹالوی جوائنٹ سیکرٹری بنائے گئے۔ علامہ اقبال نے 1937 کے انتخابات کے لیے پنجاب میں مسلم لیگ کا مجلس احرار اور اتحاد ملت سے اتحاد کروایا۔ صرف چند ماہ کی بھاگ دوڑ کے بعد مسلم لیگ نے پنجاب میں 7 امیدوار کھڑے کیے جن میں سے 2 جیتے۔ مسلم لیگ کا حمایت یافتہ ایک آزاد امیدوار سیف الدین کچولو بھی کامیاب ہوا۔ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر جیت کر راجہ غضنفر علی خان یونیسیٹ پارٹی میں چلے گئے اور پیچھے صرف ملک برکت علی رہ گئے۔ بیماری سے ہلکان علامہ اقبال کو مسلم لیگ کی تنظیم سازی کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی۔ عاشق حسین بٹالوی لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمیں پنجاب کے بڑے بڑے جاگیرداروں کے پاس فنڈز کے لیے بھیجتے۔ وہ یونین سیٹ پارٹی کے خوف سے فنڈز نہیں دیتے تھے لیکن علامہ اقبال کی وجہ سے عام مسلمانوں میں مسلم لیگ کو بہت پذیرائی ملی اور اسی لیے 23 مارچ 1940 کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ لیکن اس وقت اقبال دنیا میں نہیں تھے۔ علامہ اقبال کی یہ محنت 1946 کے الیکشن میں سامنے آئی جب مسلم لیگ پنجاب میں اکثریتی پارٹی بن گئی۔ غور کیجئے، صرف کوئی قائد اعظم ہی یہ سوچ سکتا تھا کہ علامہ اقبال جیسا کوئی شاعر پنجاب میں مسلم لیگ کو کھڑا کر سکتا ہے۔ آج کی مسلم لیگ کے تمام گروپوں سمیت ریاست پاکستان علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ سے کوسوں دور جا چکی ہے اور کچھ دانشور قوم کو متحد کرنے کے بجائے اقبال اور قائد اعظم کے اختلافات تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ احمد سعید کی کتاب اقبال اور قائد اعظم میں ایک خوبصورت واقعہ درج ہے۔ 1940 میں قائد اعظم نے لاہور میں یوم اقبال کی ایک تقریب میں کہا کہ اگر مجھے سلطنت مل جائے اور کہا جائے کہ اب سلطنت اور اقبال میں سے کسی ایک کو منتخب کرو تو میں اقبال کو منتخب کروں گا۔ آج ہمیں دھوتی اور بنیان والا اقبال تلاش کرنا ہے جو قائد اعظم کا ہیرو تھا۔